غیبت کرنا اور مسلمانوں کو حقیر دیکھنا، غیبت کرنا اور مسلمانوں کو حقیر دیکھنا یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر محدثین بعض اوقات راویوں پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ جیسے وہ کچھ نہیں ہے، وہ کمتر ہے، یہ کیا ہے، یہ حقیر نظر نہیں یہ حقیر نظر نہیں آتا یا یہ جائز ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں معلومات رکھنے کے لیے اپنی آیت میں خود فرمایا، اللہ تعالیٰ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق بھی اگر خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیونکہ آدمی جو ہے ہر یہ خبر دینے والا، آپ کو کوئی الٹی سیدھی خبر دے اور جھوٹ آ کر کے کہہ دے کہ نہیں یہ پیارے رسول کا قول ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا یہ کہ آپ کے بارے میں خود کوئی کہے کہ آپ ہمیں 1,00,000 روپے دیجئے، 50,000 روپے دیجئے، آپ کے باپ نے مرتے وقت وصیت کی تھی، آپ دیجئے، آپ اس کو مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اس وجہ سے اس وقت جب تک آدمی کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے کہ یہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، یا یہ کہ اس کا دماغ صحیح ہے، کمزور نہیں ہے، یہ سب معلومات لینا یہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہے گی۔ گواہی کی جو شروط ہے اس میں سے یہ سب ہے کہ آدمی عادل ہو، دیانتدار ہو۔ اب آدمی اگر محدثین کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ محدثین یہ سب کام کرتے ہیں، گویا غیبت کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے، یعنی اس شخص کو جو ان کے پیٹھ کے پیچھے کوئی غلط بات کہی جائے تو غیبت تو کہی جائے گی، لیکن وہ غیبت اتفاقی طور پر غیبت کہتے ہیں کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، یعنی کسی شخص کو کسی کے غیر کے سامنے کسی شخص کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ اس کو پسند نہ کرے، یہی غیبت ہے۔ اب اگر کوئی محدث کہتا ہے کہ عبد الرحمن بن زیاد افریقی یہ ضعیف الحفظ تھے تو یہ غیبت ہوئی، ان کو ناپسند ہوگا، لیکن یہ غیبت واجب ہے، واجب ہے۔ ایمان اس سے پہلے ہم ابھی جلد ہی سورہ حجرات سے گزرے ہیں جس میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کے تحت یہ تفصیل اس کی گزر چکی ہے، جس میں علماء نے کہا ہے اتفاقی طور پر کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں غیبت جائز ہے، جیسے کوئی مظلوم ہو اور حاکم وقت کے پاس جائے، ولی امر کے پاس جائے، قاضی کے پاس جائے، کہا فلاں نے ہمیں ظلم کیا، ہمارے اوپر ظلم کیا، یہ کہا، اس طرح غلط بات کہی اس نے، تو یہ جائز ہے، اور اقامت امن کے لیے اس کا پہنچانا بھی ضروری ہو جائے گا، ورنہ ظلم کی حد بڑھ جائے گی۔ تو علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص تظلم کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے امام کے، امیر ولی امر کے پاس، خلیفہ کے پاس، قاضی کے پاس، گورنر کے پاس کہ فلاں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، تو یہ جائز ہے، بلکہ بعض اوقات میں واجب بھی ہوگا، کیونکہ غلط شخص کے ہاتھ کا پکڑنا اور اس کو غلطی سے روکنا، ظلم سے روکنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ رہا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، کھلے بندوں کر رہا ہے، دن دھاڑے وہ غلط کام کر رہا ہے، تو کسی سے ذکر کر سکتا ہے، دیکھو وہ ایسا کام کر رہا ہے، چلو اس کو روکا جائے، تغیر المنکر کے نام سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیارے رسول نے فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جیسا کہ تفصیل اور درجات کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح فتویٰ پوچھنے کے نام سے آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر ان کا ذکر بھی کرنا پڑے آدمی کا، ورنہ عام طور پر فلاں شخص ایسا ہے، اب بہت سے لوگ ایسے ہیں خود کرتے ہیں لیکن اپنے عقل مندی سے وہ اپنے کو مطلب کہ اپنی فضیحت نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کوئی شخص ایسا ہے جو اس طرح کر رہا ہے، کرے، ٹھیک ہے، اس طرح کا سوال کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ضرورت کے تحت اس شخص کا نام بھی لینا پڑے، جیسے کہ فتویٰ، وہاں فیصلہ نہیں تھا پیارے رسول کا، جب حضرت ہند آئی پیارے رسول کے پاس اور کہتی ہیں ان ابا سفیان، جو ان کے شوہر تھے حضرت معاویہ کے والد، ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان بہت ہی بخیل، بڑے بخیل آدمی ہیں، ایک تو بخیل ہوتا ہے اور اس سے اونچا درجہ شح ہے، تو ان ابا سفیان رجل شحیح، وہ بڑے بخیل آدمی ہیں، لا یعطینی ما یکفینی بنیہ، جو میرے اولاد کو اور میرے لیے کافی نہیں ہے، تو کیا میں
ان کے مال میں سے ان کے علم کے بغیر اپنا کچھ لے سکتی ہوں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ تو پیارے رسول نے فتویٰ دیا، یہ نہیں کہا کہ تم جو ان کی برائی کر رہے ہو، کہا کہ تم بالمعروف، جو اس قسم کا عام طور پر معروف ہے کہ اتنا اس قسم کا کھانا تمہیں چاہیے اور وہ اس کے مستحق اس پر قادر ہیں، تو اتنے کے مطابق تم پیسے ان کے جیب سے چپکے سے لے سکتی ہو، ان کو علم نہ ہو تب بھی۔ یہ فتویٰ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بہت ہی غلط کار ہے اور لوگ نہیں جانتے، کسی نے مشورہ لیا کہ فلاں شخص سے ہم اپنی بچی کو شادی کرنا چاہتے ہیں یا فلاں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو پیارے رسول نے خود اس طرح کا کہا، ان معاویہ سولو، معاویہ جو ہے وہ بہت ہی غریب ہیں، اور ابو جہم وہ ہر وقت لاٹھی اٹھائے رہتے ہیں، سفر پہ رہتے ہیں یا لاٹھی اٹھا کر کے مارتے ہیں عورتوں کو، جیسا کہ بعض روایتوں میں ضراب للنساء، عورتوں کو بہت مارنے والے ہیں، ولیکن انکحی اسامہ ابن زید سے شادی کر لو۔ تو یہ ہے مشورہ اور نصیحت اور خواہی کے نام سے۔ یا پھر بہت برا آدمی ہے، لوگ نہیں جانتے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو شخص اس کے ساتھ اٹھا بیٹھے گا یا اس کے ساتھ چھوٹی عمر کے لوگ بیٹھیں گے تو غلط بات ہی سیکھیں گے۔ اس وجہ سے اس کے پس غیبت بھی آپ یہ بات لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے اور اس سے دور رہو۔ اسی طرح کوئی شخص بدعتی ہے یا اپنے گناہوں کو کھل کر کے ظاہر کر رہا ہے، اس سے بھی لوگوں سے آپ کو ڈرانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہا جائے کانا ہے اور لنگڑا ہے تو آدمی اس کو اس انداز سے بیان کرنے سے ہو سکتا ہے برا مانے، لیکن اسی صفت سے اگر وہ جانا جا رہا ہے، ابرس ہے یعنی جو برس کی بیماری اور سفیدے کی بیماری یا چرک کی بیماری اس کو ہے، تو جب اسی سے مشہور ہے، نہیں جانا جا سکتا ہے، تو وہ عیب بھی ذکر کرنا جائز ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اخلاص نیت ہو، نہ کہ اس میں مقصد ہو اس کی تحقیر اور اس کی تذلیل، بس۔ جی کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ تو محدثین جو کہتے ہیں کسی کے بارے میں، یہ سب سے بڑی مصلحت کی چیز ہے کہ پیارے رسول کی حدیث کو غلط یا کمزور حافظے کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جائے کہ ان کی حدیث ضعیف ہے، وہ خود ضعیف ہے، یا وہ جھوٹا آدمی ہے کھل کر کے کہیں، یا یہ کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ جس سے روایت لی جائے، یہ کہہ لینا واجب ہے، کیونکہ پیارے رسول جناب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کی طرف کسی چیز کا منسوب کرنا جب تک صحیح سند سے ثابت نہ ہو، یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم روات کے بارے میں واضح طور پر جب ہمارے ائمہ نے دیکھ کر کے، اور یہ آپ کہیں گے کہ اس زمانے کا آدمی کہتا ہے کہ وہ فلاں ضعیف ہے، یہ کیسے معلوم اس کو؟ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن ہمیں ملا ہے، حدیث میں ہمیں علم ملا ہے، اسی طرح قرآن حدیث سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس قسم کے آدمی کے بارے میں تم اس طرح کرو، یا یہ کہ جن سے جو رات دن اپنے پڑوس میں رہتے تھے ان کو جان بوجھ کر کے انہوں نے حکم لگایا اور جا کر کے ان سے پڑھے اور دیکھا۔ کہتے ہیں ہم پہنچے ان کے یہاں تو دیکھا کہ وہ اتنا بوڑھے ہو چکے تھے کہ وہ حدیث اپنی صحیح طور پر بیان نہیں کر پاتے تھے، اس وجہ سے لوگوں کو کہتے تھے اب ان سے حدیث نہ لکھو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جان بوجھ کر کے انہوں نے جو ہمیں خبر دی اور اس کو نوٹ میں لائے، اپنے لکھا، اس کے بعد ان کے شاگردوں نے نقل کیا، ان کے شاگردوں سے شاگردوں تک نے لکھا۔ پرانے زمانے سے جو منقول ہے سند سے، وہ سب الحمدللہ موجود ہے، محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سنت رسول کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کے ضمن میں حدیث کی حفاظت ضروری ہوئی، کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث رسول ہے۔